ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، اور سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد۔ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، اور سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد۔ ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ تو حضرات محترم وقت کی بہت قلت ہے، شورا اسلام کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اشعار میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے ہمارے بڑے بھائی شہنشاہ ترنم حضرت شکیل فرد ماشاءاللہ ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہے۔ آئیے حضرات ان شورا اسلام کی موجودگی میں الفاظ کی باتیں بہاری، جملوں کی بمباری، لفظوں کی تہداری اور روایت سخن کی بیماری سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میں بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ میں ہندوستان کے بڑے مشہور اور معروف خطیب، خطیب اہل سنت، خطیب سدا بہار حضرت علامہ مولانا احمد رضا واسطی صاحب کو ملا کا پورا مجمع محبت و احترام کے ساتھ میں استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ اگر اسی کو میں 10 منٹ ٹائم لیتا، موڈ بناتا، آپ کو تب استقبال کرتا تو سب لوگ جواب دیتے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وقت میں بچانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ استقبال کر لیجئے محبت کے ساتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس مقدس فیضان سرکار سلطانی حضرت علامہ احمد رضا صاحب کا ملا واسطی جان آ رہے ہیں، جانے پہاڑ آ رہے ہیں، جان آ رہے ہیں، جانے پہاڑ آ رہے ہیں، ہم سبوں کے دلوں کے چین و قرار آ رہے ہیں۔ وقت کی قلت ہے ہمارے لیے، المختصر خطابت کے یہ سوپر اسٹار آ رہا ہے۔ السلام علیکم، میں نے آپ کو سلام کیا ہے۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمہ، مدد سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روئے پیمبر یک نظر بنسوئے ماں۔ حضرات آئیے بغیر کسی تمہید کی ہم اور آپ سبھی مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت و آدمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات غالباً 9:45 پر یہ محفل پاک شروع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک رات کے 12:20 ہونے والے ہیں، 25 منٹ ہونے والے ہیں۔ اپنے قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت عمدہ ترین نعت خوانوں سے نعت خوانی سماعت کی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر ہوں، آپ کے اس دیار محبت میں نقیب اعظم ہند و نیپال حضرت علامہ مولانا عزیزم افضل حسین صاحب اللہ اشرفی ضیائی صاحب سمستی پوری اور اس جلسے کی جو کمیٹی ہے ان کی دعوت پر پہلی مرتبہ بحیثیت خطیب حاضر آیا۔
میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد آپ مجھے حاجی پور تک چھوڑ دیں گے. بولیے انشاءاللہ. اس لیے کہ حالات بالکل عجیب ہیں زمانے کے. جلسے کے پہلے تک وہ کمیٹی کے لوگ ہوں یا گاؤں کے حضرت حضور کر کے ضیافت کرتے رہتے ہیں اور تقریر ہونے کے بعد کون سا میں آپ کو پہچانتا نہیں. میں آپ کو پہچانتا نہیں. روشن بھائی بہت بہتر طریقے سے بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے علاقے کے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ اکثر و بیشتر یہ حادثات پیش آتے رہتے ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں یہ حادثہ پیش میرے ساتھ آئے. ہمارے یہ شفقت بھائی ہے نا، کیا نام؟ ہاں شفاقت بھائی. انہوں نے ریسیو کیا تو کہتے پہنچتے پہنچتے مجھ سے کہا کہ بھائی جلسہ ہے نا ہم لوگ بہت بزی رہتے ہیں. یہی جملہ مجھ سے کہا بزی رہتے ہیں. سو بڑی مجبوری میں آپ کو ہم لینے چلے آئے. میں نے یہ کہا بھائی ہم لوگ اگر آپ پہنچیں گے نہیں تو جلسہ ہوگا کیسے. یہی بات میں نے کہی تھی. بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو صحیح اور اچھی باتوں پر مشتمل ہیں. کچھ باتیں آپ کے گوشہ گزار ہونی بھی چاہیے تاکہ اس رات کے 12:30 بجے جو لوگوں کو نیند آ جاتی ہے وہ نیند بھاگنی بھی چاہیے. یہ کچھ کرسیاں ہمارے بیچ خالی پڑی ہیں. میں اپنے بھائی سے کہوں گا ایک کو تھوڑا اور کم کرو، باہر آواز سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ بھی. یا تو ان کرسیوں کو آپ باہر کر دیجئے یا کرسیوں پہ بیٹھ جائیے. انتظامیہ کے لوگ ہیں تو یہ کام کر دیجئے. یا تو کرسی خالی کر دیجئے، اٹھا کے ادھر کنارے کر دیجئے. وہ اسٹینڈ کے پاس مت رکھیے، وہ نور عالم بھائی بگڑ جائیں گے. پھر تو کنارے کروائیے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا ہنسانے والے ہیں، تو دماغ سے یہ بات آپ نکال دیجئے. میں ہنسانے والا مقرر نہیں. کچھ لے کے آ رہے ہیں کیا؟ ارے ماشاءاللہ راستہ بنوا دی ہے تو نہیں مل رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. اچھا مکھیا جی ہیں. اچھا ماشاءاللہ اپ مکھیا ہیں. سبحان اللہ. سارا فنڈ تو انہی لوگوں کو مل رہا ہے ابھی. ماشاءاللہ سرپنچ بھی ہیں. اللہ فضل فرمائے. سرپنچ لوگوں کے پاس بہت کم فنڈ آتا ہے لیکن مکھیا اپ مکھیا کے پاس بڑا فنڈ آتا ہے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. تو تقریر شروع کی جائے. تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ سو تو نہیں رہے؟ نیند بھگی کی نہیں بھگی؟ بھگی نہیں. الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ایک مرتبہ آؤ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھے حمتن کرم بنایا. کیا بات. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک بنایا. اور نعت کے 2 شعر کہ حبیبی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور 2 شعر عنوان کے مناسبت سے کہ امیر شہر ہم سے مت الجھ تاریخ کہتی ہے. اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں. امیر شہر ہم سے مت الجھ تاریخ کہتی ہے. امیر شہر ہم سے مت الجھ تاریخ کہتی ہے. فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے. بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے. فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے. اور گر گھٹے تو فقط
مشت خاک ہے انسان. مشت کہتے ہیں مٹھی کو اور خاک کہتے ہیں مٹی کو. گر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. کیا بات ہے, کیا بات. اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. ایک شعر اور دیکھیے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بہت شکریہ. اور ایک شعر دیکھیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ید بیضا اپنی آستینوں میں. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. حضرات ہمارے اس معاشرے میں آئے دن کانفرنسیں ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, محفل میلاد ہوتی ہے. لیکن ممبر رسول سے جو میسج, جو پیغام لوگوں تک نشر ہونا چاہیے, لوگوں کو جو پیغام ملنا چاہیے, شاید آج مل نہیں پا رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں مل پا رہا کہ جب ہمارا اور آپ کا شیوا سب کچھ حصول زر بن جاتا ہے تو صاحب زبان کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے. زبان سے اللہ پاک برکتیں اٹھا لیتا ہے. ایک وہ وقت تھا جب غوث اعظم تقریر فرمایا کرتے تھے. ان کے مجمع میں 70 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے. اس مجمع میں مسلمان بھی ہوتے تھے, ہندو بھی ہوتے تھے, یہودی بھی ہوتے تھے, کرسچن بھی ہوتے تھے, سکھ اور عیسائی بھی ہوتے تھے. مطلب ہر مذہب کے لوگ, ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ آپ کا خطاب سنتے تھے, آپ کی تقریر سنتے تھے. اور تقریر سے جب فارغ ہوتے غوث اعظم, لوگوں کی لائن لگ جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب آپ کی باتیں بڑی پیاری تھی, اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کر دیجئے. غوث اعظم کا زمانہ تھا. اور یہ جو آج ہم مائک پہ تقریر کرتے ہیں نا, اس زمانے میں مائک نہیں تھا. آج میرے مائک میں چاہے جتنا آواز ہو جائے, ہم کہتے ہیں آواز بڑھاؤ, ایکو بڑھاؤ, پتہ نہیں کیا کیا بڑھاؤ, اتنا تو ہم نام بھی نہیں جانتے, پتہ نہیں کیا کیا بڑھاؤ. صاحب اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی, مگر غوث اعظم تقریر فرماتے تھے تو جتنی آواز سامنے والوں کو ملتی تھی, ٹھیک اتنی ہی آواز لائن میں کھڑے پچھلی صف میں لوگوں کو ملا کرتی تھی. پچھلی صف میں لوگوں کو ملا کرتی تھی. وہ غوث اعظم کا وصف تھا, وہ غوث اعظم کی باتیں تھیں. وہ باتیں ہم میں نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتی ہیں. اگر نہیں بھی ہو سکتی ہیں تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بے لوث محبت کرنا چاہیے اپنے دین سے, بے لوث پیار کرنا چاہیے غوث اعظم کی سیرت سے, بے لوث پیار کرنا چاہیے غوث اعظم کے کردار و اخلاق سے. توجہ چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات کی, ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے تو تھوڑا مجاز بنے. اللہ صلی اللہ علیہ نبی امیہ وآلہ وسلم صلو علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے مجمع میں جب یہ الاؤنسر صاحب, ہمارے یہ شاعر صاحب کہتے ہیں آپ کو کہ درود پڑھیے تو خاموش رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو درود یاد نہیں ہے. اللہ اکبر, درود یاد نہیں ہے. درود کا یاد ہونا تو آپ پر ضروری و لازم ہے.
بے شک ضروری و لازم ہے آپ پر درود کا یاد کرنا اور درود کا پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرما دے گا. ایک مقام پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ؟ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ بلا ناغہ کثرت کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا ہے جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھا کریے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں. نبی پر درود پڑھیں گے دنیا میں کامیابی ملے گی. بے شک. نبی پر درود پڑھیں گے روزگار میں برکت ہوگی. نبی پر درود پڑھیں گے نبی پر درود پڑھیں گے آپ کی قبر روشن ہوگی. نبی پر درود پڑھیں گے دنیا اور آخرت دونوں سجے گی اور سور جائے گی. نبی پر درود پڑھیں گے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی پر درود پڑھیے اور نبی پر درود پڑھ کر اپنا مقدر سواریے اپنا مقدر سجائیے. توجہ چاہتا ہوں یہ محفل پاک عرس مقدس کے سلسلے میں منعقد ہے. یہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں حضرت صوفی صلاح الدین علیہ رحمت و رضوان، یہ مرد قلندر جب زمین کے اوپر تھے تو بھی دین کی تبلیغ کر رہے تھے. کیا بات ہے. لوگوں کو نماز کی دعوتیں دیتے تھے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے اور جب زمین کے نیچے جا چکے ہیں تو بھی ان کا مرتد کہتا ہے ان کے مزار کے گنبد و مینار کہتے ہیں کہ سنو محلے میں ایک مسجد ہے تم نمازیں وہاں ادا کیا کرو اور نیاز یہاں دلایا کرو. کیا بات ہے. ان کا یہ میسج ہے اور ان کا یہ پیغام ہے. ہم نے اور آپ نے دنیا کے اندر ایک مزاج بنا رکھا ہے. ایک معیار ہے ہمارا. کیا معیار ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے اللہ کا ولی وہ ہے جو محیر العقول کارنامے انجام دے. اللہ کا ولی وہ ہے جو آسمانوں میں اڑتی ہوئی چڑیاؤں کو زمین پر لا دے. اللہ کا ولی وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے. اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنے محیر العقول کارنامے انجام دے. کیا مطلب محیر العقول کارنامے انجام دے؟ مطلب عقل کو حیرت میں ڈال دینے والے کارنامے انجام دے. کچھ لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہے. صاحب ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہے لیکن کرامت حق ہے مگر کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کا ہر ولی کرامت دکھا دے. کیا بات ہے. واہ. اللہ کا ہر ولی کرامت دکھا دے. میں اس سلسلے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ چاہتا ہوں اہل اسٹیج کی بھی اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. جانتے ہیں آپ حضرت سیدنا جنید بغدادی. ذرا آواز پہلے جیسی دو نا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ایک کم کرو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا شہرہ تھا. ان کی ولایت کے چرچے تھے. کیا بات ہے. ہر طرف لوگ آپ کو یاد کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ولایت کا شہرہ تھا. آپ کی ولایت کا چرچا تھا. چوک در چوک
لوگ آپ کی خانقاہ میں آتے تھے اور مرید ہو کر چلے جاتے تھے. آپ میری طرف دیکھیے اور توجہ سے سنیے میری بات کو. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اللہ کا ولی کون ہوتا ہے ذرا سنیے گا. جوق در جوق لوگ آتے اور آپ کی خانقاہ میں آ کر آپ سے مرید ہوتے تھے اور مرید ہو کر چلے جاتے تھے. اسی درمیان ایک ایسا بھی شخص آیا آپ کی خانقاہ میں آنے کے بعد لگ بھگ 1 مہینے آپ کی خانقاہ میں رکا. 1 مہینے کے بعد وہ اپنا لحاف محبت لپیٹا, سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد وہ آپ کی خانقاہ سے جانے لگا. حضرت سیدنا جنید بغدادی نے آپ کو دیکھ لیا جاتے ہوئے. جب آپ کو جاتے ہوئے دیکھا تو ایک صاحب کو, اپنے مرید کو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا اس بندے کو بلا کر لاؤ. وہ بندہ گیا, بلا کر لایا. حضرت سیدنا جنید بغدادی کی خدمت میں وہ صاحب پیش کیے گئے. جیسے ہی صاحب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, حضرت سیدنا جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں بندے یہ بتا کہ لگ بھگ تو میری خانقاہ میں, توجہ چاہتا ہوں سنیے گا غور سے, تو میری خانقاہ میں 1 مہینے لگ بھگ رکے ہو, تم نے کبھی کچھ بتایا نہیں, بغیر بتائے ہوئے تم میری خانقاہ سے جا رہے ہو. میں جانے کی اور آنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی نے جب یہ سوال کیا تو اس بندے نے کہا حضور کھودا پہاڑ اور نکلی چوہیا. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا کیا مطلب؟ کہا حضور میں آیا تھا آپ سے مرید ہونے کے لیے, میں آیا تھا آپ سے بیعت ہونے کے لیے. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا بندے یہ بتا ہر دن تو لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں, مرید ہو کر جا رہے ہیں, تم کو کس چیز نے مرید ہونے سے روک دیا؟ اس بندے نے کہا حضور میں نے یہ سوچا تھا آپ اللہ کے ولی ہیں, کوئی کرامت دکھائیں گے. آپ اللہ کے ولی ہیں, کوئی کرامت دکھائیں گے. آپ اللہ کے ولی ہیں, کوئی محیر العقول کارنامے دکھائیں گے, عقل کو حیرت میں ڈال دینے والے کارنامے انجام دیں گے. آسمانوں میں اڑتی ہوئی چڑیاؤں کو آپ زمین پر لائیں گے, مری ہوئی چڑیا کو آپ زندہ فرمائیں گے, مردہ کو زندہ فرما دیں گے. یہ سوچ کر میں آپ کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا, آپ کے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا. حضرت سیدنا جنید بغدادی نے جب اتنا سنا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ولایت کا معیار کیا ہے, تمہارے درمیان ولایت کا کیا معیار ہے, تم ولایت کو کیا سمجھتے ہو؟ اس بندے نے کہا حضور جو میں نے سمجھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی اب ارشاد فرماتے ہیں, توجہ سے سنیے گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں بندے یہ بتا تو نے میری صبح بھی دیکھی ہے, میری شام بھی دیکھی ہے, میری راتیں بھی دیکھی ہے, تو نے میرا اٹھنا بھی دیکھا ہے, تو نے میرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے, تو نے میرا چلنا بھی دیکھا ہے, تو نے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے بھی مجھے دیکھا ہے, تو نے میری نمازیں بھی دیکھی ہے. کہا حضور میں نے آپ کی خانقاہ کے نمک کھائے ہیں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جو میں نے دیکھا ہے سرکار وہ میں سچ سچ بولوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں بندے یہ بتا کہ تو نے 1 مہینے کے درمیان کیا کبھی تو نے میری تکبیر اولا بھی جھوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ علمی بات ہے, یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ تکبیر اولا کہتے کس کو ہے, اس لیے نہیں کہ آپ کو کبھی نہ امام صاحب نے بتایا, نہ مقرر صاحب جو کرسی توڑ کر چلے جاتے ہیں اور 10,000 روپے کی موٹی رقم نذرانے کی شکل میں لے کر جاتے ہیں, انہوں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا. اس لیے آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ کرسی چھوڑ کر اچھل جاتے ہیں. کیا بات. جنید بغدادی فرماتے ہیں کیا کبھی تو نے میری تکبیر اولا بھی چھوٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. اب سنیے, امام صاحب جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے نیت فرمائی ظہر کی, عصر کی, یا مغرب کی, یا عشاء یا فجر کی. انہوں نے نیت کی اور کہی اللہ اکبر.
یہ پہلی تکبیر ہے، اور ان کی قرأت شروع ہونے سے پہلے آپ نے ثنا پڑھی، آپ نے نیت کی، اور آپ نے بھی کہی اللہ اکبر۔ یہی تکبیر اولا کہلاتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ! یہ تکبیر اولا ہے، پہلی تکبیر اللہ اکبر۔ نماز شروع ہو چکی ہے، پہلی تکبیر۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اب سنیے گا۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں بندے یہ بتا، ایک مہینے میں تو نے میری تکبیر اولا بھی چھوٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ کیا بات ہے، اب تو بولو لہک کے سبحان اللہ! کیا کبھی تو نے میری تکبیر اولا بھی چھوٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ صاحب آج پیر ایسے مل جائیں گے، ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، نماز سے ان کو کوئی مطلب نہیں، ایسے ایسے پیر صاحبان لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے دلاتا ہوں میں آپ کو یاد، حضرت جنید فرماتے ہیں کیا کبھی تو نے میری تکبیر اولا بھی چھوٹتے ہوئے دیکھی ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے ذرا سنیے گا۔ حضرت جنید بغدادی نے جب اس بندے سے یہ کہا کہ کیا کبھی تو نے میری تکبیر اولا بھی چھوٹتے ہوئے دیکھی ہے، تو اس بندے نے کہا حضور میں نے آپ کی خانقاہ کے نمک کھائے ہیں، میں نے آپ کی خانقاہ کی روٹی کھائی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا سرکار، آپ کا چلنا بولتا ہے نبی نبی، آپ بولتا ہے نبی نبی، آپ کا بیٹھنا بولتا ہے نبی نبی، آپ کا سونا بولتا ہے نبی نبی، آپ کا جگنا بولتا ہے نبی نبی، آپ کی رفتار بولتی ہے نبی نبی، آپ کی گفتار بولتی ہے نبی نبی، آپ کی خلوت بولتی ہے نبی نبی، آپ کی جلوت بولتی ہے نبی نبی، آپ سے لوگوں کی ملاقات کا انداز بولتا ہے نبی نبی، آپ کا قیام بولتا ہے نبی نبی، آپ کے رکوع بولتے ہیں نبی نبی، آپ کے سجدے بولتے ہیں نبی نبی، آپ کے قعدہ بولتے ہیں نبی نبی، آپ کا جلسہ بولتا ہے نبی نبی، آپ کا سلام پھیرنا بولتا ہے نبی نبی، نماز سے فارغ ہونا بولتا ہے نبی نبی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کے سامنے کھڑا ہوا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ سرکار میں نے آپ کی زندگی کے ہر ایام کو میں نے دیکھا ہے، سرکار میں نے آپ کی زندگی کے ہر صبح و شام کو دیکھا ہے، مگر کبھی سنت رسول سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ جب ایک بندہ جو سامنے والا مخالف ہے، جو مرید ہونے کے لیے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کی صبح بھی دیکھی ہے، شام بھی دیکھی ہے، رات بھی دیکھی ہے، کھانا بھی دیکھا ہے، اٹھنا اور بیٹھنا بھی دیکھا ہے، سب دیکھا ہے، تب اس نتیجے پہ پہنچا ہو کہ آپ کی ہر ادا سنت رسول کے مطابق ہے۔ اب حضرت سیدنا جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں اے بندے سن، اللہ کے ولی کی پہچان کرامت نہیں ہے، اللہ کے ولی کی پہچان اتباع رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولیاء کرام، فیضان حضور سرکار سرکاری، عرس مقدس حضرت مولانا احمد رضا واسطی۔ مائک چینج کر دیں، آواز کی بہت ٹان نہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے ولی کی پہچان اتباع رسول ہے، اور کرامت حق ہے، اور جو بندہ کرامت کو نہیں مانے وہ اسلام سے خارج ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کرامت کو ماننا ہے، مگر ہر ولی کرامت دکھا دے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مگر اللہ کے ولی جو بھی ہوتے ہیں وہ سب سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی جیتے ہیں، اور جو پیر سنت کے مطابق اپنی زندگی نہ جیے وہ پیر کیسا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سلسلہ وارثیہ میں داخل ہو گئے، ہے نہیں؟ پیلا لباس پہن لیا، میں ان کے اس کپڑے کا احترام کرتا ہوں، پیلا لباس پہن لیا، نماز ایک ٹائم کی نہیں، پوچھو ان سے بھیا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا رہے ہم لوگ داخلے سلسلے وارثیہ ہیں،
कैसे नमाज पढ़े, कैसे नमाज पढ़े? अरे जब तुम देवा जाओ वारसी मस्जिद की दीवार पर लिखा है कि जो पांचों वक्त का नमाजी है वो मेरे सिलसिले में दाखिल है। जो पांचों वक्त का नमाजी है वो मेरे सिलसिले में दाखिल है। मतलब हर नमाजी हजरत वारिस पाक का मुरीद है। वो कैसे मुरीद है? जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो कैसे मुरीद हैं? वो वारिस पाक के कैसे मानने वाले हैं? जो नमाज नहीं पढ़ते हैं साहब, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अल्लाह के किसी बेहतर बंदे से, अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक बंदे से आप मुरीद हो जाइए ताकि आपकी ये दुनिया भी सज जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। क्या बात है। तवज्जो चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मकनपुर शरीफ से ताल्लुक रखते हैं और बड़े बड़े बाल रखते हैं, वो भी नमाजों से नदारत है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा ऐसा सिलसिला है जो ये कहे कि हमारे सिलसिले में नमाज नहीं है? सुभान अल्लाह। अरे नमाज है तभी सारे सिलसिले हैं। नमाज नहीं तो कोई सिलसिला नहीं है। इसलिए सिलसिले नमाजिया में भी आप दाखिल होइए। क्या बात है। जब सिलसिले नमाजिया में दाखिल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर पीर कहेगा मेरे सिलसिले में दाखिल हो जा, मेरे सिलसिले में दाखिल हो जा। और मुरीद होते वक्त पीर को तलाशिए, पीर को तलाशिए कि किससे मुरीद हुआ जाए, किससे मुरीद हुआ जाए, कौन बेहतर रहेंगे पीर साहब। पीर को तलाशिए और जब पीर मिल जाए तो मुरीद होने में देर मत कीजिए। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी सिलसिले का एक मर्द कलंदर, एक मर्द मुजाहिद जिनका सोना उठना बैठना जगना ये सब इत्तबाए रसूल की बुनियाद पर होता है, वो पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलज़ारे क़ादरियतो नक्शबंदियत हज़रत अल्लामा मुतियुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली क्या बात है। साथ है आज आपके बीच मौजूद हैं, कुछ ही देर में स्टेज पे आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आप में से कोई मुरीद नहीं हुआ है तो आप देर मत कीजिए। मैं इस बात की सनद देता हूँ कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। सुभान अल्लाह। उनसे मुरीद हो जाइए, आपकी दुनिया भी सजेगी और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। पीर का क्या मतलब? पीर का मतलब यह है कि हमारी मुसीबतों को वो समझे, वो हमारे सवालों को समझे, वो हमारी परेशानियों को समझे। पहले के पीर हुआ करते थे, मुरीद आकर बोलता था हुजूर मेरी बेटी की शादी है, जरूरत पूरी कर दीजिए। आंख हाथ बंद करते थे और मुट्ठी दबाकर दे देते थे, जाओ अपनी जरूरत को पूरी करो। कोई कहता था सरकार घर के नल खराब हो गए, पानी नहीं आ रहा है। पीर साहब इंतजाम फरमा दिया करते थे, साहब हजरत मेरे घर की छत टपक रही है, मेरे घर खराब हो गए हैं। किसी मुरीद को कह के उनका घर ठीक करवा दिया करते थे। लेकिन आज जो मुरीद साहिबान हैं, जो पीर साहिबान हैं, अपने मुरीद को ही लूटने में लगे हुए हैं। साहब उसी सिलसिले में हजरते अल्लामा कारी मुतियुर रहमान साहब क़िबला हैं जो अपनी जरूरतों को नहीं देखते हैं बल्कि वो आपकी जरूरतों को मतलब मुरीदों की जरूरतों को देखते हैं और मुरीदों की जरूरतों को पूरा करते हैं। खाह जेब में कुछ हो या ना हो मगर उनकी गैबी मदद फरमा दिया करते हैं। ऐसे पीर हमारे बीच हाजिर हैं, उनसे जरूर मुरीद हो जाइएगा जो लोग अब तक मुरीद नहीं हुए हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा आप ये बताइए, ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में आप गए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गए हैं आप? बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जो शख्स ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाता है, ख्वाजा के दर से कोई अपनी मुरादें भर लाता है, उनके दामन भर जाते हैं। कोई ऐसा भी शख्स होता है जो आने के बाद एक साइकिल तक नहीं खरीद पाता है। क्या मतलब?
آخر کیا وجہ ہے کہ خواجہ کے در سے ایک آ رہا ہے تو بلڈنگیں بنوا رہا ہے، خواجہ کے در سے ایک آ رہا ہے تو وہ اپنی ضرورت تک پوری نہیں کر پا رہا ہے، صلاح الدین صاحب کے در سے کوئی آ رہا ہے تو پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہا ہے، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنوا رہا ہے، کوئی لوٹ کر آ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آیا ہے ڈھیروں لے کر آیا ہے، اور ایک آیا ہے تو خالی لوٹ کر آیا ہے۔ کیا مطلب؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے لالچ۔ اللہ کے ولی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لالچوں کو پورا نہیں۔ کیا بات حق ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ۔ اللہ کے ولی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لالچوں کو نہیں پورا کرتے۔ میں اس سلسلے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بات آپ نے سماعت کی نا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اتباع رسول کی بنیاد پر اسے پہچانا جاتا ہے نا؟ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سنیے کہ اللہ کے ولی کے در پر جائیں گے تو آپ کیا سوال کریں گے، آپ کیا مانگیں گے؟ ذہن میں گھس جانے والی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں جلوگر ہے، اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے۔ ایک دیوانہ، ایک جاننے والا اور ایک ماننے والا آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کے ولی کے در سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ بے شک بے شک، لے کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کے در سے جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ کیا بات ہے، اللہ کے ولی کے در سے جس وقت مانگو گے اسی وقت ملے گا۔ کیا بات ہے، مطلب اللہ کے ولی کے در سے جو مانگو گے وہ ملے گا، جس وقت مانگو گے اسی وقت ملے گا، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ وہ دیوانہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کہہ رہا ہے سرکار میری ضرورت پوری کر دیجیے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں بندے جا اپنا کام کر، چونکہ وہ دیوانہ تھا۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس کیا ملے گا، فقیر کے پاس کیا ملے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور کہ اگر میں اپنے آپ کو آپ کے در سے لوٹا لیا تو بزرگوں کی باتیں جھوٹی ہو جائیں گی کہ اللہ کے ولی کے در سے جو مانگو گے وہ ملے گا، جس وقت مانگو گے اسی وقت ملے گا، اور جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ میں آپ کے در سے کیسے خالی لوٹ جاؤں؟ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو ضد پہ اڑ گیا ہے تو سن، بات کچھ ایسی ہے کہ چلا جا کھیت میں، اور کھیت میں جانے کے بعد مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر لے آ۔ وہ بندہ دوڑتا اور بھاگتا ہوا، یہ منمناتا ہوا کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت سے ضرورت مانگی تھی، یہ کیا مٹی کا ڈھیلا لینے کے لیے مجھ کو بھیج رہے ہیں کھیت میں؟ یہ بڑبڑاتا ہوا مٹی کا ڈھیلا اٹھانے کے لیے کھیت میں پہنچا، اور جب کھیت میں پہنچا تو چنے کے دانے کے برابر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لایا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ کے حکم کی تعمیل فرما دی ہے، یہ لیجئے مٹی کا ڈھیلا۔ حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضرت محبوب الہی نے بلند آواز سے قرآن مقدس کے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی 3 مرتبہ، اول و آخر درود شریف بھی آپ نے پڑھا، اور بلند آواز سے جو پڑھا اس میں بھی مقصد تھا۔ حضرت محبوب الہی نے تلاوت فرما کر مٹھی پہ دم فرمائی، مٹھی پہ دم فرمانے کے بعد اس بندے کو کہا یہ لے بازار میں ہی اس مٹھی کو کھولنا، اور جب مٹھی کھل جائے تو جو شے ملے اسی دکان میں جانا، اور جانے کے بعد اسے فروخت کر کے تم اپنی ضرورتوں کو پورا کر لینا۔ کیا بات ہے، وہ بندہ جب وہاں سے نکلا تو بڑبڑاتا ہوا
بولتا ہوا بازار کی طرف آ رہا ہے کہ میں نے حضرت سے ضرورت مانگی تھی اور یہ مٹی کا ڈھیلا لے کر مجھے بازار میں بھیج رہے ہیں، میں اس مٹی کے ڈھیلے کا کیا کروں؟ توجہ چاہتا ہوں، میں اس مٹی کے ڈھیلے کا کیا کروں؟ حیران و پریشان ہے وہ بندہ، لیکن جیسے ہی بازار میں پہنچتا ہے مٹھی کو کھولتا ہے تو مٹھی جیسے ہی کھلی تو دیکھتا کیا ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیلا اب نہیں رہا، بلکہ یہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن چکا ہے۔ دوڑتا بھاگتا حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور میری خطا کو معاف کر دیجئے، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، بس آپ 2 منٹ رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ کھیت میں پہنچا، اتنا بڑا سا مٹی کا ڈھیلا لایا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا، کہا حضور اس مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، بندے سنو، اللہ کے ولی کے در سے ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، اللہ کے ولی کے در سے لالچوں کو پورا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس، فیضان سرکار سرکاہی حضرت مولانا احمد رضا واسطی مسلمانان منصور پور حلیہ۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ولی کے در سے ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، لالچوں کو پورا نہیں کیا جاتا۔ اب وہ بندہ ضد سے اڑا رہا، توجہ چاہتا ہوں، بات ابھی یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بلند آواز سے کہیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سب لوگ جگ رہے ہیں، خوشی اس بات کی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ بندہ ضد پڑا رہا، کہا حضور نہیں، اس مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنانا ہی ہوگا۔ کہا میں نہیں بنا تھا، تیری ضرورت تھی میں نے پورا کر دیا تھا، اب چونکہ لالچ تیرے دل میں آ گئی ہے تو یہ کبھی سونا نہیں بن سکتا۔ کہا حضور اگر آپ نہیں بناتے مت بنائیے، جو آپ نے پڑھا تھا وہ میں نے سن لیا ہے، جو میں آپ نے پڑھا تھا وہ میں نے سن لیا ہے۔ فرمولا یاد ہے، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اپنے گھر گیا، آنگن کو خوب بڑھیا سے لیپا پوتا برابر کیا، بیچ آنگن میں اس مٹی کے ڈھیلے کو رکھا، اوپر سے لال دوپٹہ اڑھا دیا، لال دوپٹہ اڑھانے کے بعد خود باوضو ہوا اور مٹی کے چاروں طرف طواف کر کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، اول آخر درود شریف بھی پڑھ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن میں اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی سچی نیت سے خلوص اور للہیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ اس کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ بے شک جب لالچ دل اور دماغ میں آ جائے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے اس مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا دیں گے اور پھر دنیا کے جواہرات کی لالچ آ جائے، دنیاوی لالچ دل میں سما جائے تو پھر یاد رکھیے قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملے گا مگر آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پائیں گی۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ بندہ طواف کر کے چاروں طرف قرآن کی تلاوت کرتا رہا، سورہ اخلاص پڑھتا رہا، اور جب سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو درمیان میں بیچ بیچ میں وہ دوپٹہ اٹھاتا، دوپٹہ اٹھانے کے بعد دیکھتا کہ یہ مٹی کا ڈھیلا سونا بنا کی نہیں بنا، پھر ایک چکر لگا تھا، پھر دوپٹہ اٹھا کر دیکھتا کہ یہ مٹی کا ڈھیلا سونا بنا کی نہیں بنا۔ اسی بیچ حضرت محبوب الہی کا گزر اسی راستے سے ہو گیا، جب اس راستے سے ہوا تو حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، بندے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس بندے نے کہا حضور آپ نے اس مٹی کے ڈھیلے کو سونا نہیں بنایا، آپ کا فارمولہ میں نے اپنایا ہے، میں اس مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا رہا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، سن اگر تو خانہ کعبہ کا چکر اور طواف لگائے گا تو اللہ پاک تیری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اگر تو خانہ کعبہ کا
طواف کرے گا اللہ پاک تیری گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اگر تو خانہ کعبہ کا طواف کرے گا اللہ پاک تیرے ماں باپ کے گناہوں کو خاندان کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا. لیکن تو یہ کیا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر مٹی کے ڈھیلے کا طواف کر رہا ہے؟ کہا حضور آپ نے اس مٹی کے ڈھیلے کو سونا نہیں بنایا مگر میں بنانے چلا ہوں آپ کے فارمولے کے مطابق. حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا بندے سن اگر تو چاہتا ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو جائے تو تجھے چاہیے کہ محبوب الہی جیسی زبان لا اور محبوب الہی جیسا دل لا. کیا بات ہے، واہ زندہ باد زندہ باد. بہت عمدہ. تم نہ محبوب الہی جیسا دل لا سکتے ہو اور نہ محبوب الہی جیسی زبان لا سکتے بے شک حق. اس لیے اللہ کا ولی اتباع رسول کی بنیاد پر پہچانا جائے گا اور جب وہی اللہ کا ولی زمین کے نیچے چلا جائے گا تو ان کے در سے ضرورتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. کس تعلق سے؟ ضرورتوں کے تعلق سے. یہ نوجوان لڑکا لوگ جاتا ہے حضرت وہاں پر حضرت کی بارگاہ میں اور کہتا ہے حضور فلاں لڑکی سے ہماری شادی کروانا دیجئے. ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. اب بتائیے نا وہ ضرورت کو پورا کریں گے؟ نہیں پورا کریں گے اس لیے کہ نیت میں کھوٹ ہے نیت اچھی نہیں ہے اس لیے وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے. چاہتے ہیں کہ میری ضرورت پوری ہو تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں میری عرضی خدا سے لگا دیجئے. میری عمر شادی کی ہو چکی ہے کوئی نیک بخت کوئی نیک خاتون فاطمہ زہرا کی کنیز مجھے عطا کر دیجئے میرے نکاح میں عطا فرما دیجئے. یقین مانیے وہ اللہ کے ولی آپ کو مایوس نہیں کریں گے آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے. بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم دنیا کے تعلق سے سوال کرتے ہیں ہم دنیا کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. نہیں صاحب اللہ کے ولی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. بے شک. اس سلسلے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ہے اجازت؟ بتاؤ بتاؤ. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آپ نے حضرت عالمگیر اورنگزیب کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ بڑا بوال چل رہا ان کے نام پر بہت بوال چل رہا. ابھی بوال بہت آگے بڑھے بہت سارے مسائل پر. یہ لاؤڈ اسپیکر شاعر لوگ کہتے ہیں نا کہ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ. ان کو خیال کرنا چاہیے ہمارے گاؤں میں ہندو بھی رہتا ہے جو جلسہ سننے نہیں آتا ہے وہ سوتا ہے اس کی نیند میں خلل واقع ہوگی. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ یاد رکھیے جو بوال اور اسٹیٹوں میں ہے نا صوبوں میں وہ آپ کے وہاں بھی آنے والا ہے. ابھی آپ نے جی نیوز دیکھا ابھی مدرسوں کے اندر قومی ترانہ گانے کا یو پی گورنمنٹ نے یہ بالکل واجب قرار دے دیا ہے کہ مدرسہ شروع ہوگا اس سے پہلے راشٹر گانا آپ کو گانا ہوگا. ابھی زی بہار جھارکھنڈ پہ یہ بحث چل رہی تھی. بہار حکومت کے بہار گورنمنٹ کے ایک منتری نے کہا شیام رجک نے کہ بہار کے مدرسوں کے اندر بھی یہ چیز لازمی ہونا چاہیے کہ جب مدرسہ شروع ہو اور بچے کلاس میں جائیں اس سے پہلے یہاں کے مدرسوں میں مطلب بہار کے مدرسوں میں بھی قومی ترانہ گانا چاہیے راشٹر گان گانا چاہیے. صاحب وہ دن دور نہیں آپ جہاں بچے ہوئے ہیں جس اسٹیٹ میں یہ صرف اور صرف اگر میں کہہ لوں تو سی ایم نیتیش کمار کی دین ہے کہ آپ بچے ہوئے ہیں ورنہ وہ دن دور نہیں جب لوگوں کی دوسرے لوگ یہاں پہ حاوی ہوں گے اور آپ مصیبتوں میں گر جائیں گے آپ پریشانیوں میں گر جائیں گے. میں اس بات کو آن ریکارڈ کہتا ہوں میں کسی سیاسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں لیکن جو بات سچ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صاحب اس لیے اس لاؤڈ اسپیکر کا جائز استعمال کیجئے ناجائز استعمال قطعی مت کیجئے. یہ بچے رمضانوں میں گلی محلوں میں گھوم کر اتنی آواز میں آواز لگاتے ہیں صاحب کہ مت پوچھئے. ارے اس میں بیمار بھی لوگ موجود ہیں بیڈ ریسٹ کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں اپنے بھی ہیں پڑھائے بھی ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. جلسوں میں صاحب اتنی آواز ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں آواز ہی نہیں ہے. ارے اتنی آواز کافی ہے کہ جلسے کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ لوگ سن لیں. اگر سنانا ہی ہوتا تو یہ گھر کے لوگ جتنے سو رہے ہیں یہاں سے وہاں تک پورے محلے میں کیا یہ جلسہ سننے کے لیے جلسہ گاہ میں نہیں آ سکتے تھے؟ ارے آ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے؟
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جلسے میں گاؤں میں اتنے ہی لوگ ہیں؟ اس سے زیادہ لوگ ہوں گے اور آپ سے زیادہ تعداد میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو تقریریں سننا چاہیے وہ آج نعت خوانیوں کے چکر لگا رہے ہیں. نعت خوانی سننا اچھی چیز ہے. 12 بج گئی رات، ایک تقریر تک نہیں ہوئی. آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟ نعت خوانی سے اصلاح معاشرہ ہوگا. نعت خوانی سے آپ کو نیت سمجھ میں آئے گی، نماز کے مقامات سمجھ میں آئیں گے، نماز کے مسائل سمجھ میں آئیں گے، ماں باپ کی عزت آبرو کے تعلق سے سمجھ میں آئے گا. نہیں صاحب، نعت خوانی سے روح کو طاقت ملتی ہے، مگر تقریروں سے ایمان بھی سنورتا ہے، تقریروں سے یہ دنیا بھی سنورتی ہے، تقریروں سے آخرت بھی سمجھتی ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں تقریریں زیادہ سنا کریے، تقریریں، اور اچھے لوگوں کا انتخاب کیا کریے جو ہمیں بہتر باتیں بتا سکے. یہ دنیا کی لفاظیوں میں ہمیں اور آپ کو لوگوں نے الجھا دیا ہے. بس لوگ جتنا ہنس لیے سمجھتے ہیں جلسہ کامیاب ہو گیا، جتنا لوگوں نے اچھل اور کود لیا لوگ سمجھتے ہیں جلسہ کامیاب ہو گیا. یہی مقرر بھی چاہتے ہیں اور یہی آپ بھی چاہتے ہیں. نہیں صاحب، اس چکر میں مت پڑیے. اصلاحی گفتگو کرنے والے مقرر کو آپ پسند کیجئے، ایسے لوگوں کو آپ بلائیے تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جلسے سکتے ہیں ان کا یہی پیغام ہوتا ہے اور ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ 10 لوگ آئیں گے تو ان کی اصلاح، ان کی اصلاح ہوگی اور ان کی یہ جو دنیا ہے اور آخرت ہے دونوں بہتر ہوگی. یہ جو جلسے سکتے ہیں نا صاحب، یہ جو آپ نے پنڈال اور کرسیاں مائک کا انتظام کیا ہے نا صاحب، جہاں پہ اس میں بڑے لوگوں کے پیسے لگے ہیں وہیں پر چھوٹے لوگوں کے 2 روپے بھی لگے ہیں. جہاں پر بڑے لوگوں کے 500 روپے لگے ہیں وہیں پر کسانوں کے 4 روپے بھی لگے ہیں. کم از کم ان کسانوں کے 4 روپے کو آپ برباد مت کیجئے. کم از کم ان غریب کے 2 روپے کو برباد مت کیجئے. آپ کم از کم ان غریبوں کا خیال کیجئے کہ پتہ نہیں کس مصیبت سے یہ بیچارہ 2 روپے کما کر لایا ہوگا تو اس میں سے 1 روپے چندہ مجھے جلسہ کرانے کے لیے دیا ہے. ان غریبوں سے پوچھئے، کسانوں سے پوچھئے، دن بھر کھیت میں جلتا ہے تب جا کر وہ اناج بیچتا ہے، اگاتا ہے پھر بیچتا ہے اور پھر وہی بیچ کر لاتا ہے تو چندے کے لیے آپ کو 2 روپے دیتا ہے. کم از کم ان کے پسینے کی لاج رکھ لیجئے اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے تاکہ ان کی تقریروں سے ہمارا یہ معاشرہ بہتر ہو سکے، ان کی تقریروں سے ہمارا یہ معاشرہ اچھا ہو سکے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس مجلس میں جو ماں کی عزت نہیں کرتے، باپ کا احترام نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کے دروں پہ جانے کا طریقہ نہیں معلوم صاحب، مسجدوں کے امام کی عزت نہیں کرتے، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے، روز شیو کراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کیوں صاحب؟ یہ ساری باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ یہ ساری باتیں آپ کو کون سمجھائے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک گویہ آپ کو سمجھائے گا؟ کیا آپ کو اسی ڈائس پر اچھل کر کود کر تقریر کرنے والا ایک مقرر آپ کو سمجھائے گا اور بتائے گا؟ نہیں صاحب، جس کے دل کے اندر دین کا درد ہوگا، جس کے دل کے اندر قوم کا اور مذہب کا درد ہوگا، جس کے دل کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی الفت ہوگی، وہی آپ کو بتائے گا اور وہی آپ کو سمجھاتا نظر آئے گا کہ سنو ملت کے نوجوانوں، تم پر نماز 5 وقت کی فرض ہے. یہ مسجد کے گنبد و مینار تمہیں 5 وقت آواز دیتے ہیں، دائی پکارتا ہے، آواز دیتا ہے آ جاؤ نماز کے لیے. لیکن نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھروں میں آرام کرتے رہتے ہیں. صاحب وہ دن دور نہیں، آپ تو لاؤڈ اسپیکر پہ آواز اٹھ رہی ہے، وہ دن دور نہیں جب آواز اٹھے گی یہ قوم فجر میں نماز پڑھنے نہیں آتی، یہ قوم ظہر میں نماز پڑھنے نہیں آتی، یہ قوم عصر میں نماز پڑھنے نہیں آتی، یہ قوم مغرب میں نماز پڑھنے نہیں آتی، یہ قوم عشاء میں نماز پڑھنے نہیں آتی، یہ قوم صرف اور صرف جمعے میں نماز پڑھنے آتی ہے. اس لیے یہ مسجدوں میں تالے لگا دینے چاہیے اور اس قوم کے لیے صرف اور صرف جمعہ کے لیے مسجدوں کو کھول دینا چاہیے. اللہ یاد رکھیے گا، آپ اس جملے کو نوٹ کیجئے، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں
یہ آوازیں لوگ شہر میں گشت کر رہی ہیں. نہیں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، یہ مسلم قوم صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر مسجد کو پہنچ جائے تو دنیا کا ہر وہ فرد تھرا اٹھے گا کہ آج یہ قوم مسلم جگ گئی ہے. سب کانپ اٹھیں گے اور داخل اسلام ہونے کے لیے تڑپ اٹھیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. قوم جگ گئی ہے، یہ قوم بیدار ہو گئی ہے. اس لیے میرے سنی جنتی مسلمانوں، آپ کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے، آپ مسلمان ہیں اور آپ یہ ہیں وہ ہیں فلاں ڈھکا دس ڈیٹ. نہیں، اس چکر میں نہیں رہیے. 5 وقت کی نماز آپ ضرور پڑھیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجلس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ذرا کھڑی ہوئیے، کھڑی ہوئیے. 5 وقت کی جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، ذرا کھڑے ہوئیے نا. میری ایک بات، جی بہت شکریہ آپ کا، کم از کم میری لاج رکھ لی آپ نے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کیا بات، 9 لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی. ماشاءاللہ. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ ایک بچہ بھی دکھ رہا ہے. 10 لوگ اتنی بڑی مسجد بیٹھ جائے، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. صاحب، یہ جو آپ نے ٹائل اور ماربل سے سجا رکھا ہے، پٹی اور پی او پی سے آپ نے ڈیزائن کرا رکھا ہے، آپ نے کولر لگا رکھے ہیں، شاندار پنکھوں کا انتظام کر رکھا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صرف اور صرف انہی 10 نمازیوں کے لیے؟ نہیں، صرف اور صرف انہی 10 نمازیوں کو کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. نماز تو فرض آپ سب پر ہے، ہم سب پر ہے کہ نہیں بھائی؟ اس بات سے آپ متفق ہے نا؟ کون ہے جو شخص ان 11 لوگوں کا جوڑا بن جائے 5 وقت نماز کے لیے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان 11 لوگوں کا جوڑا بن جائے. 11 دنا 22، کم از کم 22 لوگ نماز میں ہونے چاہیے. سبحان اللہ. 11 لوگ نماز کے لیے، آپ نماز پڑھنا چاہیے، نیت کیجئے، ارادہ کیجئے. سبحان اللہ. نماز پڑھنا چاہیے. 2 منٹ ٹائم لوں گا، اپنے علماء سے معافی چاہتا ہوں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا. آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. جوانی کی عبادت اللہ قبول فرماتا ہے. بے شک، بے شک، ماشاءاللہ. محمد عمر فیضان، ماشاءاللہ. عمر کا فیضان اس بچے پر جاری ہے. آمین، سبحان اللہ. نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ شفاقت بھائی کھڑے ہو، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ 5 وقت کی نماز پڑھیے. آپ جلسہ کراتے ہیں، قوم کے اندر اچھا میسج جانا چاہتے ہیں. بے شک. اب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب فرشتے دیکھ رہے ہیں، آسمانوں میں خوشی مچ رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. 11 لوگ، آج سجدہ کرنے والوں میں سے 11 لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. عظیم بھائی، آپ کو بہت عظیم ہے. ماشاءاللہ. کیجئے کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. 5 وقت کی فجر میں پہنچیں گے آپ. انشاءاللہ. آپ کھڑے ہو، پڑھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ پر فیضان. آپ یہ بھیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وارث. کیا بات ہے. حضرت وارث پاک کا فیضان آپ پر جاری ہے ساری. سبحان اللہ. حضرت وارث پاک کے فیضان کے صدقے میں اللہ پاک آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا. آمین، آمین. دیوبندی لوگ، توجہ چاہتا ہوں علماء کی، دیوبندی لوگ عصر کی نماز پڑھتا ہے اور گلی محلے میں دروازے گھوم کر نماز کی تبلیغ کرتا ہے اور بولتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی دعوت دیتا ہے. ہم سنی لوگ یہ مائک پھاڑ کے چلے جاتے ہیں، نماز کی دعوت تک نہیں دے پاتے ہیں. نمازی بنانا تو چھوڑ دیجئے، نماز کا پیغام تک نہیں دے پاتے ہیں صاحب. اس لیے نماز پڑھیے گا نہیں چاہتا. انشاءاللہ. نماز شروع کریے، ہے نا؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے گا. نماز آپ پر ضروری ہے، فرض ہے آپ پر. کہیں بھی رہیے گا نماز پڑھیے گا، اور نماز جب پڑھیے گا پھر اللہ پاک دیکھیے آپ کے روزگار میں کتنی برکتیں عطا کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کتنی برکتیں عطا کرتا ہے. بھیا آپ نے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کیا نام ہے؟ محمد زاہد.
نام بڑا اچھا آیا. کیا بات ہے زاہد. اللہ پاک آپ کے چہرے کو نور عطا فرمائے. آمین حضرت بلال کا صدقہ عطا کرے. آمین. مسمہ بنائے. کیا بات ہے. نماز آپ پر ضروری ہے, نماز آپ پر فرض ہے, نماز پڑھا کریے. انشاءاللہ نماز آپ بھی شروع کریں گے, بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. 5 لوگ مجھے مل گئے ہیں. چچا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کھڑے ہوئیے, کھڑے ہو جائیے چچا ہمارے. یہ میرے باپ کی عمر کے ہیں, سبحان اللہ. یہ میرے چچا ہیں. اگر اسی حالت میں ان کی موت آ گئی تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوگی. اس لیے کہ بے نمازیوں کے لیے اللہ نے ویل ٹھکانہ بنا رکھا ہے. کہتے ہیں کتابوں میں ذکر ہے کہ بے نمازی کو اللہ پاک ویل میں ڈالے گا اور 70 سال کے بعد گرنے کی آواز آئے گی. اللہ تب تک وہ گرتا ہی رہے گا, 70 سال کے بعد گرنے کی آواز آئے گی. چچا آپ نماز پڑھا کریے, بولیے انشاءاللہ. نماز پڑھیے گا اور پھر جب نماز پڑھنا شروع کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے بلایا مجھے تو پھر داڑھی رکھنے کی بھی تبلیغ کروں گا. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے نماز پڑھیے, آپ کے اوپر بہت زیادہ میں جبر نہیں کروں گا کہ آپ داڑھی بھی رکھیے, کم از کم آپ نمازی بن جائیں. نمازی بن جائے. نمازی بنیں گے نا انشاءاللہ. چچا نام کیا بتایا آپ نے؟ احمد علی. سبحان اللہ. میرا احمد رضا ہے اور آپ کا احمد علی ہے. کیا بات ہے. سبحان حضرت اللہ. علی کا فیضان آپ پر جاری و ساری فرمائے. آمین آمین. مجھے 6 لوگ مل گئے ہیں, مجھے 5 لوگ اور چاہیے. پنجتن پاک کا صدقہ مجھے دے دیجئے. سبحان اللہ. ہمارے چچا جو پیچھے جو ایک داڑھی والے چچا, ٹوپی والے چچا ہیں, ان کے ٹھیک سامنے ایک چچا بیٹھے ہوئے ہیں بلو ٹوپی میں. ذرا ان کو اٹھائیے چچا کو ہمارے. اٹھائیے نا. ماشاءاللہ. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں نا چچا؟ اللہ پاک آپ پر حضرت صلاح الدین ایوبی کا فیضان عطا فرمائے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھا کریے. اللہ پاک. اچھا دقت ہے, آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے. کمیٹی والوں سے میں کہوں گا ایک کرسی کا انتظام کر دیں مسجد کے اندر. کریں گے انشاءاللہ. کمیٹی کے لوگ ہیں اس میں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کمیٹی کے لوگ کون ہیں مسجد کے؟ اے سبحان اللہ. آپ کرسی کا انتظام آپ کریں گے, آپ کی ذمہ داری ہے. 1 2 3 4 5 6 لوگ مل گئے مجھے. 5 لوگ اور چاہیے. 5 لوگ اور. یہ جو برکاتی ٹوپی لگا کے میرے بھیا بیٹھے ہیں, ذرا آپ کھڑے ہو جائیے. ہاں آپ بھی کھڑے ہو جائیے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے. پڑھتے ہیں نماز؟ نہیں, پابندی سے پڑھیے, ہے نا. 5 وقت کی نماز فرض ہے. آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھا کریے نماز. چچا آپ پڑھتے ہیں نماز؟ نہیں. کیا نام ہے؟ سجاد, فیاض, انصار. اچھا ماشاءاللہ, انصار. نماز پڑھا کریے. آپ نماز پڑھیے, پھر آپ کے وہاں کبھی میلاد میں آئیں گے تو داڑھی کی دعوت دیں گے رکھنے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. بھیا کیا نام ہے تمہارا؟ رضوان. سبحان اللہ. جنت کے داروغہ کا نام بھی ہے رضوان. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نام تو بڑا پیارا ہے. نام رکھا ہے اچھا تو کام بھی اچھا کر رہا ہے نا. انشاءاللہ. نہیں دیکھیے, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہی اقرار کیجیے, جبرن نہیں کہ مولانا نے اتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا, اعلان کر دیا, صاحب مسجد میں کوئی پہنچ ہی نہیں رہا ہے. ایسا تو آپ لوگ نہیں کریں گے نا. ایسا نہیں کیجیے گا. آپ کو اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوں, فرشتے گواہ ہے, خدا دیکھ رہا ہے. نماز پڑھیں گے نا تینوں لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. فجر کی نماز میں لوگوں کی آج تعداد ملے گی انشاءاللہ. آج امام جھوم جھوم کر نماز پڑھائے گا. انشاءاللہ. رب کی تجلی جوش میں آئے گی. انشاءاللہ. خدا اپنی رحمتوں کے صدقے پورے گاؤں کی مغفرت فرما دے گا. آمین. واہ. سبحان اللہ. 4 5 6 7 8 لوگ ہوئے, مجھے 3 لوگ اور چاہیے. سبحان اللہ. کون لوگ ہیں؟ اچھا 10 لوگ ہو گئے. ایک چچا پیچھے بھی 10 لوگ ہو گئے نا. اب 1 لوگ مجھے اور چاہیے. آپ بہت نیند لے رہے تھے, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو چھیڑا تک نہیں, اللہ گواہ ہے, یہ لوگ بھی گواہ. آپ سو رہے تھے, میں نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا. دوسرے لوگ ہوتے یہ کام چھوڑ کر پہلے آپ کو جگہ دیتے, لیکن میں نے یہ حکمت سمجھی, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, ہے نا. اور
دین اسلام کی تبلیغ ایسے ہی ہوتی ہے. کیا بات ہے. اللہ ارشاد فرماتا بے شک. ہے کسی کو اگر دین کی طرف بلانا ہو تو حکمت کے ساتھ بلاؤ. آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، 4 وقت پڑھ پاتے ہیں تو پابندی کر لیجئے 5 وقت کی. انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں فجر نہیں پڑھ پاتے ہوں گے، ہے نہیں؟ فجر بھی پڑھا کریے. اب آپ 11 لوگ بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. بیٹھ جائیے. 11 لوگ ہو گئے نا. 11 پڑھتے تھے، 11 اب سے پڑھیں گے. 11 دنا 22 لوگ ہو گئے. میں چاہتا ہوں کہ علماء اگر 10 منٹ اور ٹائم دے دے ہمیں تو کچھ بات اور بن جائے. ارشاد ارشاد. بولیے لائک کے سبحان اللہ. ارے بڑے جلسے سنے ہوں گے آپ نے صاحب، بڑے مقرروں کی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی. ارے یہ جو نقیب صاحب ہے نا، آج آپ لوگوں کے بڑے کام کر دیے ہیں. بولیے نا لائک کے سبحان اللہ. جلسے کی کمیٹی نے بڑا کام کر دیا ہے صاحب. 11 لوگ پڑھتے تھے، 11 پڑھیں گے، 22 ہو گئے. اور جب 22 ہو گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ 11 اور مل جائے 11ویں والے بابا کے نام پر. سبحان اللہ. یہ ہمارے چچا، آپ کھڑے ہو جائیے گا. ہمارے چچا وہ پیچھے والے چچا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیے نماز پڑھنے کی مسکراہٹ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نماز پر چہرہ کھلکھلا جائے، کیا بات ہے. سمجھ لینا وہ بندہ ایمان والا ہے. سبحان وہ اللہ. بندہ ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں. آپ کھڑے ہوئیے، کھڑے ہو جائیے. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں، چھوڑنے والا لفظ مت بولو. نماز 5 وقت فرض ہے نا. 7 سال کی عمر سے لے کر جب تک زندگی ہے آپ نماز پڑھیں گے. نماز پڑھیں گے آپ؟ بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے آپ کو. بیٹھ جائیں. 2 لوگ ہوئے. آپ ذرا کھڑے ہوئیے پیچھے والے بھیا. ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے ہیں. اب سے نماز پڑھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. کھڑے ہو کے استقبال کر لے حضور قائد ملت کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس فیضان اولیاء کانفرنس حضرت علامہ قاری مطیع الرحمن اشرفی. دیکھیے ماشاءاللہ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خلیفہ حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ قاری محمد مطیع الرحمن اشرف المصباحی صاحب قبلہ، ناظم اعلیٰ جامعہ مخدومیہ تیغیہ معین العلوم مخدوم نگر نام نگر سمستی پور کی ماشاءاللہ آمد ہو چکی ہے. آپ حضرات دھیرے دھیرے آگے بڑھ جائیے اور حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کیجئے اور اپنے لیے توشہ آخرت اکٹھا کیجئے. بالکل آخری کڑی حضرت کی آمد ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ادھر ادھر مت جائیں، بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ. آئیے. جتنے لوگوں نے نماز کے لیے یہ عہد اور وعدہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور پڑھیے. ہے نہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو نماز کی برکتیں عطا فرمائے اور فیضان نماز سے آپ سب کے چہرے کو نور عطا فرمائے. صاحب یہ دور بہت عجیب و غریب دور چل رہا ہے. اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو ہمیں مٹانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن جو لوگ مٹانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، میں ان سب سے یہ بتانا چاہتا ہوں مسلم قوم نہ کل مٹی تھی، آج مٹی ہے، نہ قیامت تک مٹ سکتی ہے. آپ کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. دلی میں مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کی اور ابھی رات کے 12 بجے کی خبر ہے کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور ابھی تک 27 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے. اللہ پاک ابھی 12 بجے رات کی خبر ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. جن جن لوگوں نے لوگوں کو مسلم قوم کو اجاڑنے کی کوشش کی ہے وہ سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے ہیں. جس نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ سب دنیا سے مٹ چکے ہیں. اور جو لوگ بدلنا چاہتے ہیں، قرآن کا ایسا فیضان ہوا ہے کہ قرآن نے اس بندے کو بدل دیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قوم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں،
تو پھر ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آدرش، ان کی تھنکنگ اور ان کے آدرش کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، تاکہ یہ دنیا بھی تابناک ہو، آخرت بھی اچھی ہو، اور قبر بھی ہماری اور آپ کی بہتر ہو سکے۔ باتیں بہت ساری ہیں اس قدرتی میموری میں، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا آپ کے بیچ حاضر آؤں گا، لیکن میں آپ سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے۔ پیر صاحبان آپ کو بہت ملیں گے، لیکن پیر اگر آپ تلاشنا چاہتے ہیں تو بہتر پیر آپ کی نظر کے سامنے موجود ہے۔ حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار قادریت و اشرفیت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد مطیع الرحمن صاحب قبلہ اشرفی مصباحی، آپ ان سے ضرور مرید ہو جائیے۔ جن جن لوگوں نے ابھی تک مریدی حاصل نہیں کی ہے، آپ مرید ہو جائیے۔ یہ دنیا آپ مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائیں گے، ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور الحمدللہ میرا یقین بولتا ہے اخروی حساب سے بھی آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ادب ہے، اور ادب نے ہی مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ میں کسی کے سامنے بھی کچھ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میرا ایمان یہ بولتا ہے جب آپ کے بڑے آ جائیں تو آپ کو پھر کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے، جب آپ کے سامنے کوئی بڑے آ جائیں تو آپ کو پھر بہت زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی موجودگی آپ کے لیے کافی اور شافی ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت قاری صاحب کا سایہ ہم سب لوگوں کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔